अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामियात, आप सभी का दर्स कुरान मजीद में तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी है, खैरियत से है। आप लोग तो अच्छे हैं माशाअल्लाह बारकाल्लाह। कुरान के लिए किसी भी हाल में बस निकल के चले आना अल्लाह की किताब की मोहब्बत में। ये अच्छे ही लोगों की पहचान है माशाअल्लाह बारकाल्लाह। अल्लाह ताला आपके ईमान और हमारे सालिहात में आपको तरक्की दे, आपको दुनिया और आखिरत दोनों में खुशहाली और अमन नसीब करे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो दर्स कुरान मजीद में कौन सी सूरह आज हम लोग इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे? सूरतुल हज। तो आप लोगों को पहले से पता है कितनी आयत बची है, तो बताइए सूरह आज की कौन सी आयत तक लास्ट वीक हम लोगों ने तफसील से जाना था? बिल्कुल 74 तक। आज हम लोग आया 75 ऑनवर्ड्स जानेंगे, इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो लास्ट वीक का थोड़ा सा रिवीजन दे दिया जाए। हालांकि वो लास्ट रुकू की 2 आयत ही हो पाई थी लास्ट वीक, यानी आयत नंबर 73 एंड 74 ऑफ सूरतुल हज। तो आयत नंबर 73 में हमने जाना था कि अल्लाह ताला फरमाए एक मिसाल देके कि जो मिसाल दी जा रही है तुम्हें वो गौर से सुनो। कौन सी मिसाल दी गई कि अगर तुम्हारे सारे माबूदान बातिल सब जमा होकर भी क्या बना ले, एक छोटा सा क्रिएशन मक्खी, एक फ्लाई तक भी नहीं बना सकते चाहे वो सब जमा हो जाए। और तो और हिफाजत दिलाने के लिए बताया गया अगर मक्खी कुछ उनसे लेकर चली जाए तो उसे वापस छुड़ा भी नहीं सकते। इसको सब तरह से हमने लास्ट वीक बताया था कि इसका क्या क्या मतलब है। दऊफ़त तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर, तालिब भी और मतलूब भी दोनों ही इंतहाई कमज़ोर। तो कौन तालिब है कौन मतलूब है सारे एस्पेक्ट से लास्ट वीक तफसील से बताया था। ये शिर्क की तरदीद है बेसिकली कि, और तौहीद का इस्बात है, दलील है, और शिर्क की पूरी तरह से तरदीद है कि अल्लाह के अलावा जो माबूदान बातिल आपने बना रखे हैं वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। एक छोटी सी मक्खी की मिसाल देके एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि छोटी सी तख्लीक भी नहीं कर सकते, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि वो छोटी सी तख्लीक में कितना गहराई है और वो मक्खी के अंदर अल्लाह ने क्या क्या रख छोड़ा है और वो किस तरह से जीती और किस तरह से कोई फूड पार्टिकल को जब वो लेकर उड़ जाती है तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे वापस नहीं ला सकती, क्योंकि उसका डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है बल्कि फूड के ऊपर ही वो एसिडिक सलाइवा छोड़ देती है, जिससे वो फौरन ही डाइजेस्ट हो जाता है पेट के बाहर ही। तो ये सब बताई थी हमने आपको लास्ट वीक तफसीलात की। माबूदान बातिल इतनी छोटी क्रिएशन की इतनी डीप और इतना ब्यूटीफुली फैशन कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 74 में ये कहा मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही कि तुमने अल्लाह की वो कदर ना की, वो अंदाज़ा ना किया, वो वैल्यू ना की जो उसके अंदाजे का हक था या उसके वैल्यू का हक था। यकीनन शिर्क वही कर सकता है जो अल्लाह ताला का की मारिफत जिसको बिल्कुल भी हासिल नहीं हो, बिल्कुल भी, जिसको अल्लाह की थोड़ी भी मारिफत हासिल होगी तो वो शिर्क के करीब भी नहीं जा सकता। थोड़ी भी इसलिए कह रहे हैं कि पूरी मारिफत हमें और आपको और किसी को भी मिल ही नहीं सकती। और फिर फरमाया इन्नल्लाहा लक़वियुन अज़ीज़, उधर बताया पिछली आयत में तौफ़त तालिबु वल मतलूब
कितना कमज़ोर है तालिब और मतलूब, और यहाँ पर जो खालिक कायनात है, चाहे वो मक्खी का खालिक हो चाहे हमारा और आपका, वो क्या है, कवी और अजीज है। कंट्रास्ट आ गया, वो कितने कमज़ोर हैं और अल्लाह कितना स्ट्रॉन्ग है। अब छोटे से रिवीजन के बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाली आयत और भी ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन है वो और तवालत तलब है। तो बिगिन करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 75 ऑफ सूरतुल हज। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति व रुसुलुहु मिनन नास। अल्लाह चुन लेता है अपने पैगंबर इंसानों में से भी, फरिश्तों में से भी और इंसानों में से भी। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सुनने वाला और बहुत देखने वाला है। अब पीछे हम 2 आयत में हम लोगों ने तौहीद का इस्बात और शिर्क का रद्द जाना। अब यहाँ पर यानी ईमान बिल्लाह के मुतालिक वो आयत थी, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो बात आ रही है वो ईमान बिल मलाइका के ऊपर आ रही है और साथ में ईमान बिल रसूल भी। ठीक, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला अपना रसूल, अपना मैसेंजर फरिश्तों से भी चुन लेता है, यानी वो अल्लाह ही है जो फरिश्तों में से भी मैसेंजर को चुन लेता है और इंसानों में से भी मैसेंजर को चुन लेता है। क्या लफ्ज़ आया, रसूलन। रसला का माना होता है पैगाम और रसूल का माना होता है पैगाम पहुंचाने वाला। तो ये इसका लिटरल मीनिंग हो गई, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस्लामी इस्तिलाह में रसूल उसको कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से कोई आया हुआ पैगाम बंदों तक पहुंचाता है। ठीक है, वही के जरिए। तो हम सोचते हैं कि रसूल इंसानों में से ही होता है, नहीं, अल्लाह ताला ने रसूल फरिश्तों में से भी रखे हैं, और सबसे बड़ा रसूल फरिश्तों के दरमियान कौन है, जिब्रील अलैहिस्सलाम। क्यों, उनका काम भी पैगाम रसानी है। इनफैक्ट अब कहना चाहिए था, क्योंकि आखिरी वही आ चुकी और वही का सिलसिला मुनक़ता हो चुका, इसलिए जो लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर कह सकते हैं रसूलों में से भी, वो भी क्योंकि इंसानों में से आ चुका, फिर रसूलों का जो मैसेंजर्स हैं वो भी थे। जिब्रील इस्लाम के और भी बहुत सारे काम हैं, वो सारे फरिश्तों के सरदार हैं, लेकिन मैसेज पहुंचाने वाला रसूल जैसा वाला काम उनका मुकम्मल हो गया। तो चूंकि अल्लाह ताला इतना लतीफ़ है कि इंसानी आंखें न उसे पा सकती हैं, न उसके पैगाम को रिसीव करने की ताब रख सकती हैं, न इंसानी दिल, न इंसानी कान उसकी ताब ला सकते हैं। तो जिस तरह इंसानों में फरिश्ते से रिसीव करके दूसरे इंसानों तक पहुंचाने के लिए एक रसूल होता है, उसे रसूल बशर कह सकते हैं, उसी तरह पैगाम अल्लाह ताला से रिसीव करके रसूल तक, रसूल बशर तक पहुंचाने के लिए बीच में कनेक्टिंग लिंक है, वो रसूल मलक कहलाता है, यानी वो फरिश्ता होता है। अल्लाह से रसूल डायरेक्ट रिसीव नहीं करता ना, अल्लाह और रसूल के बीच में जो एक रसूल है वो रसूल मलक है, यानी एक फरिश्ता जो अल्लाह से पैगाम लेगा और रसूल तक पहुंचाएगा। तो यहाँ दोनों रसूलों का जिक्र है, रसूल मलक का भी यानी एंजल में जो मैसेंजर है, और रसूल बशर भी यानी कि जो इंसानों में से जो मैसेंजर है। तो अल्लाह ताला फरमाने की अल्लाह को चुना होता है। अल्लाह यस्तफी, अल्लाह चुन लेता है। देखिए यस्तफी जो वर्ड है वो इस्तिफा से है। इस्तिफा का मतलब होता है टू चूज। इज्तबा भी एक वर्ड आता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू सेलेक्ट। ये डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं, वरना दोनों का माना, इस्तिफा और इज्तबा दोनों का माना होता है चूज करना, पिक करना, बहुत में से एक निकाल लेना। लेकिन इस्तिफा में हमारी चॉइस का दखल ज्यादा होता है और इज्तबा में चॉइस का दखल कुछ कम होता है। इसीलिए हमने इंग्लिश में वर्ड यूज किया। इस्तिफा के लिए बेटर वर्ड है चूज करना
اور اجتبا کے لیے بیٹر ورڈ ہے سلیکٹ کرنا. انگلش میں یہ آپ کو اس کا ایسے سمجھ میں آتا ہے نا, جب چوز کرنا بولتے ہیں تو ہمارا مطلب چننے کا دخل زیادہ ہوتا ہے, جب سلیکٹ کرنا بولتے ہیں تو ہمارے چناؤ کا دخل تھوڑا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی انداز میں عربی زبان میں بھی دو الفاظ آ ہیں. تو ایک تو یہاں پہ آ گیا استفا, یعنی اللہ کا کام ہے, اللہ ہی چنتا ہے, کسی کا عمل دخل نہیں ہے اس میں بالکل بھی کسی غیر اللہ کا, کہ کون رسول ٹھہرے انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے. یہ جو یہود کو برا لگتا تھا اور مشرکین کو برا لگتا تھا کہ یہ مطلب مکہ کے یہ یتیمی میں جو پلا ہے غریبی میں, اس کو اللہ نے رسول, وہ کہتے ہو کہ وہ رسول ہے, تو ان کے برے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے, خالص اللہ کا چناؤ. اور یہاں پر جو رسولوں کے اوپر ایمان کی اہمیت ہے وہ بھی پتہ ہونی چاہیے, اور جو ملائکہ پر ایمان کی اہمیت ہے وہ بھی پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں رسولوں پر ایمان ہمارا اس لیے ضروری ہے کہ وہی بشیر اور نذیر ہیں, اور روز آخرت یہ ہمارے لیے حجت بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 165 میں, رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والے اور آگاہی کرنے والے بنا کر, تاکہ روز آخرت حجۃ بعد الرسل, کہ تمہارا رسولوں کے بھیجنے کے بعد تمہارے اللہ کے اوپر حجت نہ رہ جائے. یعنی روز آخرت کو یہ نہ کہنے لگے اللہ پاک اگر ہمارے پاس کسی گائیڈ کو آپ نے بھیج دیا ہوتا نا تو ہم ضرور بات مان لیتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں صحیح غلط کی تمیز رکھی ہے نا, سب کو پتہ ہے, اندر سے آوازیں آتی ہیں, تو فطرت میں صحیح غلط کی تمیز ہے, 5 سینسز ہیں, اس کے بعد بھی انسان کہہ سکتا ہے, اٹ مائٹ بی پاسبل, کہ کوئی کہنے لگتا کہ اگر آپ نے کوئی انسانوں میں سے کسی کو ہمارے لیے گائیڈ بنا دیا ہوتا, کوئی آگاہ کرنے والا وارنر آ جاتا, تو ہم شاید مان جاتے. روز آخرت ایسا کہہ سکتا تھا انسان, اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہیں تم اللہ سے حجت نہ کرنے لگ جاؤ. تو اب رسولوں کے بھیجنے کے بعد تمہاری کوئی حجت نہیں رہ جائے گی کہ کوئی بتانے کیوں نہیں آیا, اور کیا کیسے کرنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا تھا. تو رسول کو پوری طرح سے عمل کروا کے دکھا دیا گیا, یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دینے آ گیا رسول کہ دیکھو یہ اور ایسے کرنا ہے. دونوں چیز بتاتے ہیں رسول نا, رسول صرف آرڈرز نہیں دیتا, رسول کر کے بھی دکھاتا ہے, جس سے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن مل جاتا ہے ملت کو. تو یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو گیا رسول کی طرف سے. تو اس لیے ضروری ہے رسولوں پر ایمان بھی. اور ایمان بالملائکہ کیوں ضروری ہے, اس معاملے میں فلاسفرز نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں, نام لیے بغیر کہیں گے کہ بڑے بڑے دانشور جن کو بڑا ملت اسلامیہ میں بڑی عزتیں ملتی ہیں, وہ ایمان بالملائکہ کا کفر کرتے ہیں, نام نہیں لینا چاہتے ہیں. بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ایمان کو اتنا اہم کیوں رکھا ہے, اسے ہمیں جاننا چاہیے. کیونکہ ایمان بالملائکہ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم نے رسول کو نہیں مانا تو ہم اللہ کا میسج جو آ رہا ہے اس کو نہیں مانیں گے. لیکن اگر ہم نے جو میسج کون لا رہا ہے رسول کے پاس تو وہ فرشتہ لا رہا ہے, اور اگر ہم فرشتے پر ایمان نہیں لائیں تو رسول پر جو وحی آ رہی ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کر جائیں گے. اگر ہم کو فرشتوں پر ایمان نہ ہو تو رسول کی صداقت ہی ثابت نہیں ہو سکتی. isn't it؟ ہم اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہے کہ نہیں؟ لایا کون رسول کے پاس وحی؟ اللہ کے پاس سے فرشتہ لایا. جب فرشتے پر ایمان ہی نہیں ہے تو رسول جو کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں, تو کیسے مانو گے آپ؟ اسی میں ڈاؤٹ, سب کچھ جب معمہ بن کے رہ جائے گا رسول کے پاس آیا کیسے؟ اللہ تو بہت لطیف ہے, انسان کیسے اللہ کا پیغام اپنے اندر ریسیو کر سکتا ہے؟ تو وہ فرشتہ ہی لاتا ہے. اس لیے ایمان بالملائکہ بھی بہت اور بہت اور بہت امپورٹنٹ ہے. جبریل علیہ السلام والی جو بڑی سی حدیث ہے, آپ میں سے سبھی لوگوں نے شاید سنی ہوگی, کہ جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں, متفقون علیہ روایت ہے
इंसानी शक्ल में आकर मस्जिद में बैठ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम देकर जाते हैं, इनफैक्ट मिल्लत को, तो सबसे पहले ये पूछते हैं ना कि अखबिरनी अनिल ईमान, सवाल करते रहते हैं कि इस्लाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, जो बीच में क्या बोलते हैं, अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान क्या है मुझे वो बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जवाब देते हैं वो क्या रहता है, अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, सारी चीजें बोलते हैं ना, और यौमिल आखिर कि ईमान लाना अल्लाह पर और किताबों पर और मलाइका पर और यौम आखिर पर, ये सारी चीजें बोलते हैं। उसके अलावा कुरान हकीम में ईमान बिल मलाइका का तफसील से जिक्र है कि मलाइका पर भी ईमान लाना जरूरी है। तो अगर फरिश्तों पर ईमान ना लाएं तो खुसूसन ये वाला जो काम है फरिश्तों का, पैगाम रसानी का, जो यहाँ पर मेंशन है, फिर वहां से पूरे डाउट्स शुरू हो जाएंगे और हमारा ईमान सलामत और मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए फरिश्तों पर ईमान लाना भी बिल्कुल जरूरी है। तो ये अल्लाह का चुनाव है कि कौन से फरिश्तों में से कौन से फरिश्तों को अल्लाह सेलेक्ट करेगा और उनमें से कौन से को चूज करेगा कि वो रसूलों के कल्ब पर अल्लाह का पैगाम नाजिल करें। तो ये अल्लाह का चुनाव है, टोटली अल्लाह का चुनाव है। सिर्फ जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम नहीं है पैगाम रसानी के लिए, ग्रुप ऑफ एंजल्स पैगाम लेके उतरना, प्रोटेक्शन करना, बहुत सारे एंजल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि आसमान में पूरा प्रोटेक्शन रहे, कहीं शैतान कुछ उचक ना ले, कुछ डिस्टर्ब ना करे वाक़ई को। ये सारी चीज में पूरा एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे और सबसे बुजुर्ग फरिश्ते इस काम में लगाए गए, सबसे बाइज्जत सबसे इकराम वाले फरिश्ते इस काम के लिए चूज किए गए कि अल्लाह के पैगाम को रसूल बशर तक पहुंचाना है। तो वो सारे ग्रुप ऑफ एंजल्स हो गए और एक खास फरिश्ता जो रसूलुल्लाह या तमाम रसूलुल्लाह के कल्ब पे नाजिल करेगा वही को, उसके लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम है और वो भी मलाइका के सरदार हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने चुना है और तुम अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाओगे ही तब ना जब रसूल और मलाइका पर भी ईमान लाओ। और अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है कि अल्लाह ताला जानते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मान क्यों नहीं रहे हो, और वो सब सुन भी रहा है और देख भी रहा है। आयत 76 यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात लौटा दिए जाएंगे। अब देखिए ईमान बिल आखिरत का जिक्र आ गया। हमने लास्ट वीक इस रुकू की इंट्रोडक्शन में बताया था कि ईमानियात सलासा पूरा आ जाएगा इस रुकू में, ठीक है। तो पहली दो आयत तो अल्लाह पर ईमान के मुतालिक हो गए और फिर अगली आयत रसूल के ऊपर ईमान के मुतालिक हो गई और दोनों तरह के रसूल यानी मलाइका पर भी, और ये आखिरत पर ईमान की बात हो गई कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ पीछे है। क्या है पीछे? आखिरत है, ठीक है। क्या है सामने? रसूल है, किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द ग्लोरियस कुरान वर देयर इन फ्रंट ऑफ देम एंड बिहाइंड देम, नो, यही चीजें थी ना उनके पास। तो उनके सामने अल्लाह की किताब और अल्लाह का रसूल था, उनके पीछे आखिरत है। और यूं कहें तो ये भी समझ सकते हैं कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब उनके आगे पीछे थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कुछ उनके सामने और जो पूछे है वो अल्लाह जानता है और तमाम मामलात उसी की तरफ लौटा दिए जाएंगे। वरना आखिरत की तैयारी कर लो, जो कर रहे हो पूरे हालात, पूरा तारीखी पस मंजर जहन में लाइए कि मक्का का आखिरी टाइम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टे का, और वहाँ पर 13 साल से तकजीब की जा रही है हमारे प्यारे नबी की। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तमाम काम उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। ना मानो तुम, इनकार करो, तुम जान लो कि तुम लौट कर
आखिरत की तरफ जाने वाले हो और हमारी तरफ तुम्हारा रिटर्न है तो हम तुम्हें बता देंगे। आयत नंबर 77, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, ऐ ईमान के दावेदारों, रुकू करो, सजदा करो और अपने रब की इबादत करो, वफ़अलुल खैर, और नेक काम करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एड्रेस किससे कर रहे हैं? लास्ट वीक बताया था कि जो शुरू की 4 आयत हैं इस रुकू की, लास्ट रुकू की, उसमें एड्रेस या अय्युहन नास से है, ओ ह्यूमन काइंड, ओ ह्यूमन रेस, ए लोगो, ए नौए इंसान। लेकिन लास्ट की जो 2 आयत हैं उसमें एड्रेस या अय्युहल्लज़ीना आमनू से है, ओ यू हु बिलीव्ड, ए ईमान वालों। यहाँ पे इसलिए कहा ए ईमान के दावेदारों क्योंकि हमारा क्लेम है ईमान का, जो रियलिटी है वो इन आयत में आपको जज करनी होगी, लास्ट 2 आयत में, कि वो हमारा क्लेम एक्चुअली रियलिटी है कि नहीं है, यानी ईमान वाले हैं कि ईमान के दावेदार हैं। फरमाया ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यानी पीछे जो 4 आयत में बताया गया और फिर पूरी सूरह में भी उस पे ईमान ले आए क्या? तो अगर ईमान ले आए तो जो लोग ईमान ले आए तो अब वो ये करें, ये चीजें करेंगे जो आगे बताई गई है, तो फिर वो अपने दावे ईमान में सच्चे हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताया गया? सबसे पहले इरकऊ, रुकू करो, वस्जुदू, और सजदा करो। तो रुकू और सजदा किस चीज की अलामत है? एग्जैक्टली, सलाह, नमाज। यानी ईमान ले आए हो तो तुम्हारा सबसे पहला फरीजा ये है कि तुम नमाजें पढ़ो, और रुकू और सजदे से मुराद अल्लाह के आगे झुकना भी है। झुको, ताबेदारी इख्तियार करो, सरेंडर हो जाओ, अल्लाह के आगे खशियत शो करो, अपनी झुक जाओ। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ऐ ईमान वालों, यानी तुम ईमान ले आए हो तो अल्लाह के आगे अपने को डाल दो, झुका दो, यानी उसका जो मजहर है, इनफैक्ट अपनी खुशू दिखाने का और अपने को झुका देने का जो मजहर है दिन में 5 बार, वो है सलाह। तो सलाह कोई छूट नहीं है सिवाय उसके जो शरीयत में मेंशन्ड है, बाकी कोई छूट नहीं है। नमाज नहीं तो किस बात के मुसलमान, किस बात के? तुम्हारा दावा होगा ईमान का, मोमिन तो नहीं तुम। मोमिन के अमल में तो कम से कम 5 वक्त की नमाज होती है, बाकी अल्लाह से जिसको मोहब्बत होती है वो 5 के ऊपर बढ़ा लेता है अपने लिए। तो कहा अल्लाह के आगे झुको और वअबुदू रब्बकुम। उसके बाद एक बात और कह दी गई, ये सलाह इबादत ही तो है ना, लेकिन फिर भी कहा और अपने रब की इबादत करो। सलाह भी तो इबादत ही है, बहुत जामे इबादत है, लेकिन फिर से कह दिया गया इबादत करो अपने रब की, मतलब कि मुकम्मल ताबेदारी इख्तियार करो, मुकम्मल। क्योंकि इबादत एक्चुअली क्या होती है? अल्लाह ताला की मुकम्मल फरमाबरदारी शदीद तरीन मोहब्बत के साथ, यही है इबादत का फॉर्मूला, इसी को इबादत कहते हैं, मुकम्मल ताबेदारी को कहते हैं, कंप्लीट ओबीडियंस, बगैर चूक चरा के इताअत करने को एक्चुअली इबादत कहते हैं। तो अगर इंसान अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को अपना माबूद बना लेता है, तो बाकी सारी स्लेवरी से वो बिल्कुल नजात पा जाता है। अगर अल्लाह ताला को अपना माबूद जो नहीं बनाता तो बहुतों का स्लेव होता है, बहुत चीज़ों का स्लेव होता है। कौन कौन सी चीज़ों का? पहली बात तो इसी का स्लेव है आजकल का इंसान, मोबाइल का गुलाम है, नफ्स का गुलाम है, सोसाइटी का गुलाम है। लोग क्या कहेंगे, कितना प्रेशर होता है, अल्लाह वाले को थोड़ी होता है। हाँ, सोसाइटी का गुलाम है, हुक्काम का गुलाम है,
اور نام شہرت کا غلام ہے. نہ جانے کتنی غلامی اس کے گلے کا پھندا بنی رہتی ہے اگرچہ وہ اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرتا. لیکن فائدے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی غلامی اختیار کرتا ہے وہ باقی ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. ایک اللہ کو سجدہ کرو اور تمام سجدوں سے تمہیں نجات مل جائے گی. تمام جگہوں پہ سجدہ کرنے سے نجات مل جائے گی. کسی کی غلامی، پھر نفس کی غلامی بھی نہیں ہوگی نا، پھر سماج کی غلامی نہیں ہوگی نا، پھر شہرت کی غلامی نہیں ہوگی نا، کوئی چیز کی غلامی نہیں ہوگی. جو سچی اللہ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے تو ایک اللہ کی بندگی کرو نہایت محبت کے ساتھ. ہماری بندگی کا ایسنس یہ ہونا چاہیے جو کہ قرآن میں مینشن ہے سورہ نعم سورہ نمبر 6 and 162 میں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. کہو کہ بالیقین میری نمازیں، میری عبادت و قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس انداز میں مومن زندگی گزارتا ہے، اس لیے جیتا ہے اللہ کے لیے. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اور جب تک یہ نہ ہو جائے تب تک ریالٹی یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل نہیں ہو رہی. اگر اوروں کی غلامیاں، اوروں کی شدید محبتیں دل میں ہیں، اولاد کا غلام ہو جاتا ہے انسان. اولاد کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ پھر صرف بچوں کا فیوچر، بچوں کا کریئر، بچوں کا خوشی بس وہیں تک اٹک کے رہ جاتا ہے. نہیں، غلامی ہے، کتنی بڑی غلامی، بہت بڑی غلامی ہے. یہ تو اس کی آگے پیچھے کچھ سوچنا ہی نہیں ہے. تو ان سب سے نجات ملے گی اگر اللہ کی غلامی اختیار کر لیا جائے اور ہر چیز اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی خاطر کیا جائے. اور فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو. اور عبادت میں تو ہم نے آپ کو بتایا ہی، عبادت کا معنی ہوتا ہے مکمل فرمانبرداری محبت کے ساتھ. تو اس میں تو سب اچھے کام آئی ہے، پھر سے کیوں کہا گیا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، اچھے اچھے کام کرو. عبادت میں تو سب کچھ آ گیا. نہیں، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کہہ کے فوکس کیا گیا ہے دنیا کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اللہ کی خیر کرنا، حسن کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، عبادت وہ ساری چیزیں کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن مخلوق کے ساتھ بھی اچھی طرح پیش آنا. ریالٹی یہ ہے کہ جس کے پاس سچا ایمان ہوتا ہے اور صحیح عبادت ہوتی ہے، then ultimately and for sure it leads to good to people, doing good to people. نا، جو انسان سچا ایمان والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. جو انسان نیک ہوتا ہے، جو انسان کا صحیح ایمان ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے کو چیک کریں، کیا ہم لوگوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں؟ کیا لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں؟ اور اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ اچھے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا ہے. اور لوگوں میں اچھا ہوا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. تو کیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ یتیم فقراء مساکین ہو، اور چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ چونٹی ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھے ہیں کہ نہیں؟ تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کہہ کر ان ساری چیزوں کو سمیٹ دیا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ حسن کا
معاملہ رکھو. اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو, جیسا کہ بگننگ میں ہی بتا دیا اس آیت کے ریسیٹیشن میں کہ ہم نے کہا اے ایمان کے دعوے دارو, دعویٰ سچا ہے تو کیا یہ سب کر رہے ہو؟ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ بھی کر رہے ہو؟ اگر بڑے نمازی ہو, بڑے پرہیزگار ہو, بڑا قرآن کی تلاوت کرتے ہو, تو کیا تمہارے اعمال جو دوسروں کے ساتھ جیسے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تمہارا بیہیویئر وہ کچھ امپروو ہوا ہے؟ تمہارے غصے میں کچھ کمی آئی ہے؟ تمہاری زبان جو بہت چلتی ہے اس نے کچھ نرمی اختیار کی ہے؟ ہوا ہے؟ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ, لوگوں کے ساتھ اچھا کرو, اچھے کام کرو. تو یہ بالکل ہی ضروری ہے, بالکل ہی ضروری ہے. اگر انسان عبادت گزار ہے اور بندگی رب کر رہا ہے تو خلق خدا کے ساتھ بیوٹیفلی بیہیو کرے, ویل بیہیو کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو مختلف پہلو بیفور اور آفٹر پروفیٹہڈ بہت شائننگ, بہت واضح ہیں. اور اس میں یہ والا جو پورشن ہے وَفَعَلُوا الْخَيْرَ, جس کو اللہ تعالیٰ کوزے میں سمندر سامو رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ گڈ بیہیویئر رکھو, یہ والا پہلو تو بالکل عام تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے ساتھ اچھے تھے. ابھی وحی نہیں آئی تھی, ابھی اللہ تعالیٰ نے نمازیں کیسے پڑھنا نہیں بتایا تھا, دعوت کا کام کرو نہیں بولا تھا. Yet his behavior was quite good. It was excellent in fact. معاملات ایسے کہ صادق اور امین جانے جاتے ہیں, اخلاق ایسا کہ سارے لوگ ایک بار میں متفق ہو جاتے ہیں کہ آپ جو بلیک سٹون ہے وہ آپ اٹھا کے رکھ دیں, ہم خوش ہیں اس پر کہ محمد یہ کام کرے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنے کا. یعنی اتنا اخلاق سے متاثر تھے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ایک لفظ کا بھی پیغام ریسیو ہونے سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا دھاڑس کے کیا الفاظ تھے جب وہ پہلی وحی آئی تھی اور آپ بہت زیادہ فیئرفل تھے, زملونی زملونی کہہ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کے پاس جا کے پناہ لی تھی. اور جب آپ کا خوف جاتا رہا تھا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کیا الفاظ تھے؟ بخاری کی حدیث میں درج ہو کے تاریخ میں درج ہو گیا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ رشتے ناطے نبھاتے ہیں, آپ جو لوگوں کے پاس جو چیز نہیں وہ کما کر دیتے ہیں, آپ حادثات میں حق کی مدد کرتے ہیں, آپ خلق خدا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی وحی آئی تھی لیکن ان کے عادات اطوار اور اخلاق کیسا تھا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے صاف پتہ چل رہا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. ہم اپنے نبی کی شیدائی بنے پھرتے ہیں نا, تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے نبی کے کیریکٹر سے, ان کے اخلاق سے بھی کچھ اخذ کریں, اپنے اندر کچھ اتاریں کہ خالی ہم ماہ ربیع الاول میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ہرے جھنڈے لگا لیتے ہیں اور بہت نعتیں پڑھتے ہیں, حق ادا ہو گیا نہیں. ہم کو اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہوگا خلق خدا کے ساتھ, سب کے ساتھ. وہ حدیث آپ کے علم میں ہوگی کہ ایک خاتون نے جو کہ زانیہ تھی, کتا وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا, اس کو پانی پلا دیا, اس کی بخشش ہو گئی. یعنی خلق خدا میں انسان ہی نہیں غیر انسان بھی ہیں جو لوور کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, ان سب کے ساتھ بھی حسن کا معاملہ کرنا چاہیے. تو یہ ہے اسلام, وَفَعَلُوا الْخَيْرَ, اور اچھے کام کرو, اچھے کام کرو. اور ابھی ایمان کے ساتھ جن چیزوں کا ذکر ہے کئی جگہوں پر, جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 177 میں کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ سب کے بعد پھر پورا ایمان کے 5 پلرز کا وہاں پہ ذکر ہے نا, 5 ایمان.
اس کے بعد کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ حسن سلوک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مال سے محبت رکھنے کے باوجود دے کس کو رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکین کو، مسافر کو، سوال کرنے والوں کو اور گردن کو آزاد کرنے میں۔ تو کس سے ہمیں حسن سلوک کرنا ہے انسانوں میں، اس کی تفصیلات قرآن میں کئی جگہ پر ہیں اور کچھ مقامات پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہیں اور کہیں تو اس سے پہلے ہے، ڈیپینڈز کی پورا سیناریو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے میں کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تفصیل سے ڈسکرائب کیا ہے۔ باقیوں کو تو چھوڑ دیجئے، جس کا سب سے پہلے نمبر آتا ہے فیملی کے بعد کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، وہ ہوتے ہیں رشتہ دار۔ رشتہ داروں سے ہی ہم انہی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے تو پھر باقیوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ سب سے زیادہ ناراضگی رشتہ داروں سے، سب سے زیادہ چڑ رشتہ داروں سے، سب سے خراب سموہ بنتا ہے رشتہ داروں کو دیکھ کر۔ وہی سیم موقع پہ فرینڈ چلے آئیں گے تو ہماری کتنا بڑی والی اسمائل چہرے پر کھل جاتی ہے اور وہیں پیچھے رشتہ دار چل رہے ہیں اور تو ہمارا منہ کڑوا سا ہو جاتا ہے، جبکہ ان کا سب سے زیادہ حق ہے ہم پر فیملی کے بعد رشتہ داروں کا۔ اس کے علاوہ یتیم اور بیواؤں کا تمہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس گھر میں بچے یتیم ہے اور کون بیوہ ہے، پتہ بھی رہتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لوگوں کو ان کی خبر گیری کرنا چاہیے، وہ لوگوں پر ڈال دیتے ہیں۔ مطلب ہم اپنے لیے نہیں سوچتے کہ ہم کتنا یتیم اور بیوہ کا خیال رکھتے ہیں۔ مسافر سے تو ہم ایسے ہی ڈرتے ہیں، کوئی بھی اسٹرینجر ہوگا تو پھر ہم ڈر جائیں گے، تو پھر اس کی ذرا سی بھی ہیلپ نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو گلا ہی کاٹ دے گا پورا۔ اور جو ویل نون مسافر ہوتے ہیں، جن کو ایک دم اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا دیس یہ نہیں ہے، ان کا شہر یہ نہیں ہے، ان کی ہیلپ کے لیے ہم کبھی آگے نہیں آتے ہیں۔ تو یہ سارے جو مستحقین ہیں مسکین بھی ہیں اور اس میں گردنوں کو آزاد کرنے میں نہیں ہے سلیوری، یہ والی غلامی تو کیا ہوا، کتنے جیلوں میں معصوم لوگ ہیں، گردنوں کو آزاد کرنے میں اب وہ لوگ اس کے جگہ لے لیں گے کہ ان کو فری کرائیں جو بنا جرم کے جیل کاٹے ہیں۔ تو ہمارا جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو مال ہے، وہ ان کے اوپر کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ہمارا گڈ بیہیویئر نہ ہی ان کے لیے ہے، نہ ہم اپنے مال کو اسپیئر کرتے ہیں ان کے لیے کہ ہمیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرتے، پھر کیسے ہم کھڑے اترے وَافْعَلُوا الْخَيْرَاتِ، کیسے کھڑے اترے؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کا کی خوشخبری ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اب لعل تو کہا گیا، لعل مینس ہوتا ہے شاید کہ، پرہیپس، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ کہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاید کہ تمہیں کامیاب کر دے گا، شاید کہ نہیں کرے گا، بالکل نہیں، یہ شاہانہ انداز ہے۔ ذرا تصور کیجئے کوئی بادشاہ کسی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ ٹاسک پورا کر لیا تو شاید کہ میں وہ پورا علاقہ تمہارے نام کر دوں، تو کیا مطلب ہوگا کہ بادشاہ کا قول ہے پورا تو کرے گا ہی پورا۔ اگر یہ ٹاسک کو کرنے والا پورا کر لے گا تو بادشاہ اپنے قول کو جو شاید کہہ رہا ہے وہ ایک وعدہ ہے، کیونکہ بادشاہ نے کہا ہے تو وہ پورا کرے گا۔ تو اب شہنشاہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ تو یہ شاہانہ انداز ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم، شاید کہ تم، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس میں ڈاؤٹ ہے، جیسے ہم اور آپ شاید یوز کرتے ہیں، پرہیپس، ہمارے اور آپ کے پرہیپس یوز کرنے میں دونوں گنجائش ہوتی ہے، کر بھی سکتے نہیں بھی، یہی نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے لعلکم تفلحون تو یہ ہوتا ہے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم فار شور کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم خود یہ چیزیں کر لو گے۔ تو یہ شاید کے کا جو ڈاؤٹ آ رہا ہے نا وہ ادھر آ رہا ہے،
ہم کر پاتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر سے نہیں آ رہا ہے. یہ ہم کر پائیں گے کہ نہیں اس میں ہم لوگ شک کر سکتے ہیں کہ ہم ہی کیپیبل انف کیا لوگ کہیں کہ اسٹرانگ انف ہے کہ نہیں اور ایکٹیو انف ہے کہ نہیں کہ کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پکا ہی پورا کرے گا. اللہ کا تب بھی وعدہ ہے لعلکم تفلحون، تو پکا ہی تم کامیاب ہو جاؤ گے. جو باتیں کہی گئی کر لو، بس اتنا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ کامن اطاعت کرو وفعلوا الخیرہ، اور خلق خدا کے ساتھ بھی اس میں سلوک کرو. کامیابی گارنٹیڈ. جو سکسیس از سیلڈ، گارنٹیڈ. شاہانہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کوئی مخلوق کا کلام نہیں ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 78 میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے. فَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے دین کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، تمہارے والد ابراہیم کی ملت. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. من قبل وفی هذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، اس کتاب میں بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. هو مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار. بے شک. اب آخری آیت ہے اس سورہ کی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے. دیکھیے بالکل وہی انداز ہے جو اس سے پہلے آیت نمبر 74 میں آیا، ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق تھا. اب یہ آیت نمبر 78 میں آیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے. اب دونوں کو ریلیٹ کریں گے ہم لوگ. اگر اللہ کی تم نے قدر پہچان لی ہے نا جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے، تو تمہارے عمل میں لازماً جہاد ہوگا، لازماً جہاد ہوگا اور ویسا والا ہوگا جیسا کہ اس کا حق ہے. جہاد کا معنی سب لوگ جانتے ہی ہوں گے. جہاد انتہائی مشقت اور کوشش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جہد سے بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وسعت اور طاقت. یعنی وہ کوشش، وہ مشقت، وہ ایفرٹس، وہ اسٹرائونگ جس میں ایک دوسری طرف بھی فورس ہو، کوئی روک رہا ہو کرنے سے، کہنے کا مطلب جس میں بہت مشقت آئے، اسٹرگلنگ والی فیز آ جائے، صرف اسٹرائونگ نہ رہ جائے، اسٹرگلنگ ہو جس میں، اس کو جہاد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا for the sake of Allah, for the cause of Allah, you have to strive, you have to struggle. Otherwise, you don't have any ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala, for sure. اللہ کو پہچان کے ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت ہوتی تو تمہارے عمل میں جہاد ہوتا، تمہارے عمل میں اسٹرگلنگ ہوتا، تم بہت محنت اور مشقت سے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے اور بہت محنت کر رہے ہوتے. اور جہاد وہ چیزیں تب کبھی نہیں بنے گی جب ہم کر تو رہے ہیں لیکن اس میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، آرام سے کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ہمارے نفس کو آسان ہوتی ہے لائک کسی کے لیے کوئی چیز نفس پہ آسان ہوتی ہے، کسی کے لیے کوئی دوسری چیز نفس پہ آسان ہوتی ہے. سملرلی کسی سوسائٹی میں کوئی کام آسان ہے، کسی دوسری سوسائٹی میں وہ کام آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر پانی کی فلو کے ساتھ اسی ڈائریکشن میں تیرا جا رہا ہے، تیراکی کی جا رہی ہے تو آسان ہے. لیکن جدھر واٹر کرنٹ کے اپوزٹ میں اگر سوئمنگ کرنا ہو تو بہت مشکل ہے. تو اگر اس طرح اس کو جو واٹر کرنٹ جدھر ہے ادھر سوئمنگ کرنا ہوگا، اس کو جہاد نہیں کہیں گے، اس کو اسٹرائونگ کہیں گے،
کوشش کہیں گے. جب اس کے اپوزٹ میں ٹھہرا جائے گا تب اس کو جہاد کہیں گے. یعنی کوئی نہ کوئی مشقت پڑے, مشکل آئے اور تکلیف ہو اور مشکل سے ہو پائے. جیسے اسپینڈنگ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, تو جتنا ہم مان لیجیے 5% خرچ کر رہے ہیں تو بہت آرام سے ہو جا رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہے ہم کو 5% اپنی انکم میں سے نکالنے میں, کوئی بھی مشکل نہیں ہو رہی. وہ جہاد تھوڑی ہے. جب ہم نے اپنے کو بالکل کچوٹ کے نکالا 30%, 35% تو مشکل ہو رہی ہے, تو وہ جہاد ہے. جب کوئی بھی کوشش اور بھی کر رہے ہیں کسی بھی اپنے اسکل سے, اپنے ٹیلنٹ سے یا کسی بھی طرح سے اسٹرائیو کر رہے ہیں, وہ تب تک اسٹرائیونگ ہے جب تک اس میں مشکل نہیں محسوس ہو رہی ہے. جب مشکل آئی, چاہے اندر سے آئے نفس کی طرف سے, چاہے سوسائٹی سے, سوسائٹی میں مشکل آئے, آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں, خالی امر بالمعروف کریں, بھائی نماز پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو, بہت ضروری ہے. ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت آرام سے ہو گیا. جو سماج کی برائیاں اس کے خلاف, یہ برادری واد کو جڑ سے اکھاڑیے, یہ نہیں فالو کریے. ابھی دیکھیے پھر ان کا ریئیکشن, اب جہاد ہوا. سمجھ گئے؟ نہیں اگر منکر کرنے میں ایکچولی صحیح والا جہاد آتا ہے. امر بالمعروف تو بہت آسان ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, ہاں ہاں صحیح کریے, بڑی کوتاہی کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. کوئی وہ نہیں کرتا, آپ کو ڈینائی نہیں کرتا, تکذیب نہیں کرتا آپ کی, اور آپ کو چڑھ نہیں بیٹھتا. ابھی آپ ان کو ان کی جمی جمائی بری عادت کے خلاف بول دو کہ یہ نہیں کرو, پھر دیکھو وہ جہاد ہوتا ہے. تکلیف کہنے کا مطلب بالکل مت سمجھے گا کہ امر بالمعروف جہاد نہیں ہے اور نہی عن المنکر جہاد ہے. ہم ایگزامپل دے رہے ہیں, جہاں پہ مشکل آئے گی تو ایفرٹ جو ہے اسٹرگل میں تبدیل ہوگا. انگلش تو سمجھتے ہیں نا, اسٹرائیو کرنا اور اسٹرگل کرنے میں کیا ڈفرینس ہے. تو یہ کوشش اور جہاد میں یہ ڈفرینس ہے. تو اللہ کی راہ میں ایسی کوشش چاہیے جس سے تمہیں تکلیف ہو, یا تو نفس میں ہو, صحت میں ہو, وقت میں ہو, یا تو پھر سماج کی طرف سے آئے, تو وہ جہاد ہے. اور اس کا حق کیا ہے؟ ہم اور آپ اول تو جہاد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو کریں جتنا کر سکتے ہیں. جتنی اللہ کی معرفت بہتر ہوگی اتنا زیادہ یہ کام آپ سے ہو سکے گا, اور آپ اپنا اتنا پرسینٹ دے پائیں گے. اور یہ سب چیز میں چاہیے, ٹائم سے, اسکل سے, پاور آف اسپیچ سے, اور ویلتھ سے. مال خرچ کریے, اپنا مال خرچ کریے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہیں. کون لوگ؟ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور ذرا شک و شبہ نہ کیا, اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. صرف یہی لوگ سچے ہیں. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 15. جا کے گھر میں ہوم ورک ہے, لکھ لیجیے, پڑھیے گا جا کے. جب تک اللہ کی راہ میں مال اور جان دونوں چیز سے جہاد نہ کیا جائے, مومن ہے ہی نہیں. کلمہ حسر لگا ہے شروع میں انما بریکٹ اوپن, آخر میں اولئک, صرف یہی لوگ بریکٹ کلوز, بس یہی لوگ مومن ہیں. اندر کیا ہے؟ اندر ہے اللہ رسول پہ ایمان ایسا ہو, دل والی چیز کہ اس میں شک نہ ہو, اور باہر کیا ہے؟ جان اور مال سے ایسا جہاد ہو, یہاں پہ کہا گیا جیسا جہاد کا حق ہے. تو جس کے دل میں ایمان بغیر شک شبے والا, اور عمل میں جہاد, اسٹرگلنگ فار دا کاز آف اللہ سبحانہ و تعالی, ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالی, جب تک ہو عمل میں نہ ہو تب تک کوئی مومن ہونا کوالیفائی کر ہی نہیں سکتا. تو اسپینڈنگ میں بھی تکلیف ہونی چاہیے, بہت زیادہ دیں. کوئی ایسا مطالبہ آ گیا, ہم نے اپنا سب کچھ اٹھا کے دے دیا, جب تکلیف ہوگی تو وہ اسپینڈنگ, وہ انفاق جہاد والا ہوگا, کیونکہ تکلیف اب ہوئی ہے جب زیادہ دیا. آگے فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ
اس نے تمہیں چن لیا ہے. آپ سے کہا تھا نا یا استفا دونوں ورڈ یہاں پر آئے ہیں چوائس اور سلیکشن کے لیے جو عربی زبان کے ہیں. اور ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ان کا دونوں ٹائٹل ہے, مصطفیٰ بھی مجتبیٰ بھی, محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. سبحان اللہ. تو یہاں پر دیکھیے وہ جتبا اس نے تمہیں سلیکٹ کیا, اس نے تمہیں چن لیا ہے. ہمارے لیے بات ہو رہی ہے. ہمارے رسول بھی احمد مجتبیٰ تھے, لیکن ہمارا رب ہمارے لیے کہہ رہا ہے ہوا اجتباکم, اس نے تمہیں چن لیا ہے. سبحان اللہ. We are so blessed. We are Muslims. We are so blessed. کیونکہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے چنا ہے؟ اجتبا کا روٹ جان لیجیے, جیم با واو سے ہے, جس کا من ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جمع کر کے کہیں لے جانا, یعنی پک اینڈ چوز کر کے کوئی پرپس کے لیے ہونا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے, ہمیں چنا ہے. وی آر مسلمس, وی آر ناٹ لائک ادرز. دوسرے لوگوں کی طرح نہیں, مسلمین کی طرح ہمیں اللہ نے چنا ہے. ابھی بتاتے ہیں کہ ہم کو کس لیے چنا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور اس نے دین کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی, کوئی ٹائٹنس نہیں رکھی. حرج مینس تنگی ہوتا ہے, ٹائٹنس. جب کسی چیز کو کرنے میں بڑے اندر سے تکلیف ہو, ٹائٹنس فیل ہو, تو اس کو حرج کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں کوئی ٹائٹنس نہیں رکھی. فطرت کو لگنے والا دین ہے, جو جس کے ہر ڈوز اور ڈونٹس فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں, کنسیلیٹڈ ہیں. اس لیے چیزوں کو کرنے میں تنگی نہیں محسوس ہوتی. جب خلاف فطرت کوئی بات کی جاتی ہے اور کری جاتی ہے تب ٹائٹنس فیل ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چیزوں کی حکمتیں نہیں جانتے اور ہم دین کے احکام کو بھی ماننے میں ٹائٹنس فیل کرتے ہیں. یہ ہماری عقل, فہم اور علم کی کمی کی وجہ سے ٹائٹنس فیل ہوتی ہے. کسی اور موقع پر ڈیٹیل میں سمجھائیں گے. تو دین اپنا بہت آسان دین ہے, اور کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دین پہ چلنا بھی بہت ہی آسان ہے اور بس ایک دم آسانی والا راستہ چوز کرتے جاؤ اور منمانی سے جیتے چلے جاؤ تو دین آسان ہے. بھائی بہت زیادہ 5 وقت نماز پڑھنے کی کہتے ہیں, دین تو آسان ہے بھائی. صبح صبح اٹھنا جاڑے میں مطلب بہت ٹھنڈ لگتی, دین تو آسان ہے بھائی, یہ مطلب نہیں ہے. کچھ دین کے کچھ جو احکام ہے نا, وہ اس کے پوری پابندی کرنے میں سختی تو آتی ہے, لیکن اٹ لیڈس ٹو یسر, آسانی کی طرف لیڈ کرتا ہے. اصول فقہ کا ایک اصول ہے المشقۃ تجلب التیسیر, کہ مشقت آسانی لاتی ہے. کیسے بھائی؟ اب دیکھیے آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں مشقت کیا, کتنا اسٹڈیز کی, کافی راتیں, بہت ساری راتیں آپ نے جاگی ہوں گی ایگزامس میں. ٹھیک ہے, پھر ایک آپ کے پاس ڈگری ہے, پھر آپ ایک پوزیشن پر ہیں. اب آپ کی لائف آسان ہے, سیٹ ہے. اور آپ دیکھ لیں ٹھیلا پہ جو آلو بیچ رہا ہے اور یہ جو رکشہ چلا رہا ہے, اس نے بچپن میں مشقت نہیں کی تھی, اب اس کی لائف ٹف ہے نا. تو کچھ مشقتیں آسانیاں لاتی ہیں. تو دین ایسے نہیں ہے کہ کبھی مشقت آتی نہیں, مشقت آتی ہے لیکن وہ آسانیوں کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس پر جو مطلب فارم رہنا, استقامت سے رہنا ایک چیلنجنگ کام ہے ایکچولی, لیکن یہ والی مشکل دین میں نہیں ہے کہ آپ اس کو کرنے میں کیپیبل انف نہیں ہے, پھر بھی آپ کے اوپر ایک دم پابندی ہے. مثال کے طور پر کہ 4 فاربیڈن فوڈز ہیں جو قرآن میں مینشنڈ ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ پر حرام کیا گیا مردہ گوشت, خون, سور کا گوشت اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ٹھیک, یہ قرآن میں 4 جگہ پر مینشنڈ ہے. اب کوئی, اور یہ 4 جگہ پر اس کی آسانی بھی مینشنڈ ہے کہ کوئی بھوک سے پریشان ہو تو وہ اتنا انٹیک کر سکتا ہے جتنے کہ وہ تجاوز نہ کرے حد سے. تو جان بچانے کے لیے حلال ہو گیا نا,
खाली सुअर का गोश्त एक ऑप्शन है किसी खित्ते अर्जी में, वहां पर इंसान गया है, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है सिवाय फ्लैश ऑफ सॉइल के, तो इट इज परमिसिबल ऑन दैट पॉइंट कि वो अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो अपनी जान बचाने के लिए खा लेना है। ठीक। अब वुजू है, एक बीमार इंसान है, उसको वुजू करने से बीमारी मजीद बढ़ जाएगी, जबकि वुजू करना फर्ज है और सलाह के लिए, करेक्ट? तो फिर उसके लिए क्या आसानी है बताइए? ये आसानी है दीन में हरज नहीं है। वो युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह का इरादा तुम पर आसानी करने का है, तंगी और सख्ती करने का नहीं। सूरह बकरा सूरह नंबर 185। ठीक है, तो ये है दीन इब्राहिमी पर हमें फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे जद्द अमजद इब्राहिम का दीन है, वो सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था। तो अल्लाह ताला ने हमको किस दीन पर रखा है? अल्लाह के फजल से दीन इब्राहिमी पर, दीन इब्राहिमी पर, दीन इब्राहिमी आसान दीन, हम भी दीन इब्राहिमी पर, हम भी आसान दीन पर। हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी डूज एंड डोंट्स को फॉलो करने में ऐसी कोई टाइटनेस नहीं है कि हम उसे नहीं कर सकते, फिर भी कंपल्शन है। जैसे ही वो मुश्किल आएगी जिसको उज़्र शरई कहते हैं शरीयत की जुबान में, तो फौरन लीनियंसी मिल जाती है, आसान दीन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है ब्यूटीफुल दीन, ब्यूटीफुल दीन। फरमाया हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी हमारा नाम मुस्लिम रखा है और हमारे रब ने भी हमारा नाम मुस्लिम रखा है। मगर अफसोस कि आजकल अपने को अल्लाह का दिया नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिए नाम से मौसूम करने के बजाय हम कहते हैं हम सुन्नी मुस्लिम हैं, हम शिया मुस्लिम हैं, हम अरब मुस्लिम हैं, हम अफ्रीकन मुस्लिम हैं, हम बरेलवी मुस्लिम हैं। हमने अल्लाह के दिए हुए नाम के साथ अपना एक टैग और लगा दिया, वो काफी नहीं था हमारे लिए अल्लाह ने जो नाम दिया है। या तो चलो इतना तो चलो किसी लेवल पे कंपैरेटिवली बेटर है, सीधा ही कह देते हैं हम बरेलवी हैं, वो देवबंदी हैं, फुर्सत हो गई, वहां तो मुस्लिम ही की फुर्सत हो गई। अल्लाह ने क्या नाम दिया है? मुस्लिम। कितना प्यारा नाम है जो सरेंडर हो जाए अल्लाह के सामने, बिल्कुल सरेंडर हो जाए। तो आज के बाद अपने को कभी डिनोट मत कराइएगा अदर टाइम मुस्लिम किसी और लेवल और किसी और टैग से। ये हमारे बहुत प्यारे रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिया नाम है हमारे और आपके लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुर्रियत के लिए जो दुआ किया था, तो अपने को भी मुस्लिम बताया था और अपनी ज़ुर्रियत को भी कहा था उनमें से मुस्लिम उठा। सूरह बकरा हमें ये बात साफ साफ मेंशन आयत 128 में, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था ए परवरदिगार हमें भी अपना फरमाबरदार यानी मुस्लिम बनाए रखिए और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत मुस्लिमा उठाइए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए भी अपने को भी मुस्लिम नाम के साथ एसोसिएट किया, अपने लिए पसंद किया और अपने दोनों के लिए मुस्लिम इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, और अपनी जो मिल्लत के लिए दुआ की थी ना उसमें से कहा मुस्लिम उम्मत उठाइयो। सुभान अल्लाह, इतना प्यारा नाम है, कितना अच्छा हमारे रसूल का, प्यारे रसूल का दिया हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात कुरान में आते हैं, अगर उसे ठीक से आप कॉम्प्रीहेंड करें तो ऐसे दीवाने हो जाए आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इज़न्ट इट? दीवाने मतलब मोहब्बत करना नहीं, हम कह रहे हैं लिटरली आप दीवाने हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, अगर कुरान को ठीक से समझ के पढ़ें, जिस तरह कुरान ने डिस्क्राइब किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हर अमल को ना, दीवाने हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो इतने प्यारे रसूल ने हमारा नाम, और सबसे ऊपर अल्लाह ताला ने मुस्लिम नाम दिया है हमें और आपको, अल्हम्दुलिल्लाह मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा।
اس میں بھی اس کتاب قرآن مجید میں بھی تم کو مسلم بولا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم کو مسلم میں بولا گیا تھا. یہ جو عیسائی اور یہودی اور یہ جو نام پڑے ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے نام نہیں اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے آنے والی جنریشن کے لیے یہ بولا تھا. یہ ان کے خود کے دیے ہوئے نام, خود کے دیے ہوئے نام. اب دیکھیے وہ مشن آ رہا ہے, وہ مقصد آ رہا ہے جس کے لیے مسلم نام دیا گیا اور جس کے لیے کیا گیا وہ اجتبا قوم, اس نے تمہیں چوز کر لیا, اس نے تمہیں چن لیا ہے. کیا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ تمام نوع انسانی پر. اس کام کے لیے کون سی گواہی کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی گواہی دینی ہے؟ کون سی عدالت لگنے والی ہے؟ جی بہت بڑی عدالت, آخرت کی عدالت. اور اس عدالت میں یہ بالکل ایسے ہی گواہی کی طرح ہم سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے کے پاس جو پیغام آیا تھا وہ آپ نے آگے پہنچایا تھا؟ یہ آیت 2 بار ریپیٹ ہوئی ہے قرآن حکیم میں, بس ذرا سا ایک فقرہ ادھر سے ادھر آگے سے پیچھے ہو گیا. پہلے یہاں پر آیا ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں, وتکونوا شہداء علی الناس بعد میں آیا ہے کہ اور تاکہ تم گواہ ہو جاؤ تمام لوگوں پر. اسے جو سیکوینس چینج کر کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 143 ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ تمام نوع انسانی پر اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر. یہ سیکوینس کا عدل بدل ہوا ہے, بس 2 بار آئی ہے. بہت بڑی گواہی کا تیاری کریے, بہت بڑی گواہی دینی ہے. یہ گواہی وہ گواہی ہے کہ پیغام حق ریسیو کرنے والے نے فارورڈ کیا تھا کہ نہیں, یہ وہ گواہی ہے. پورا سین سامنے لائیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گواہی لی تھی, پورا سین اپنے دماغ میں ریکال کریے جو قرآن پیش کرتا ہے کہ آخرت میں کیسے گواہی ہوگی. تفصیل میں جائیں تو یہ بولیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو رسالت کا بار ہے اس کا احساس تھا. آپ کی باڈی بالکل بوجھل ہوئی جاتی تھی اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا اس ڈر سے کہ پوری امانتداری کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا ہے, مجھ سے پہنچا لینا ہے مجھے. اس بارے میں آپ اتنی تنگی فیل کرتے تھے اپنے اندر. پھر جب وہ کام, وہ رسالت کی بڑی ذمہ داری, وہ قول ثقیل وہ جب آگے پہنچا دیا تھا اور خطبہ حجۃ الوداع میں no less than 1,34,000 صحابہ کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ پیغام پہنچا چکے تھے تو پوچھ رہے تھے الا هل بلغت, کیا میں نے تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ تو سارے کے سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ, اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق امانت ادا کیا, آپ نے حق خیر خواہی ادا کی, آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائے آف ریلیف ملی اور آپ نے کہا اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہ, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہ, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہ. کیوں لی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گواہی دنیا میں؟ کیونکہ آپ کو بخوبی پتہ تھا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ اے نبی کیا میں نے جو آپ کو پیغام دیا تھا وہ آپ نے میری دوسری مخلوق, تمام مخلوق تک جو آپ کے اندر دیے گئے تھے آپ کی قوم, ان کو پہنچا دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پروسیکیوشن وٹنس عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی دینی پڑے گی. تو آپ نے اپنے اطمینان کے لیے دنیا میں گواہی ایک بار لے لی تھی صحابہ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا اللہ آپ بھی گواہ رہیے, گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. 3 بار
بار اللہ کو گواہ بنایا تاکہ روز آخرت جب وہ پوری عدالت لگے تو اس کا ریفرنس دے سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ تو یہ تو ہو گئی اس پارٹ کی تفصیل جو کہا جا رہا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر، تمام لوگوں پر۔ تو اب بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روز قیامت گواہی لی جائے گی کہ اے نبی آپ نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں، تو آپ گواہی دے لیں گے کہ نہیں؟ بولیے، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ گواہی دے لیں گے؟ دے لیں گے نا؟ کیونکہ لوگوں نے بھی کہا تھا آپ نے حق امانت، حق دعوت، حق تبلیغ سب ادا کر دیا، حق خیر خواہی تک بھی ادا کر دیا، تو آپ تو بالکل گواہی دے لیں گے۔ آپ نے مشقت شاقہ کے بعد وہ پیغام ریسیو کیا، اس میں جو مشقت آئی اس کو برداشت کیا، اور اس کی تبلیغ میں جتنی مشقتیں آئیں، جس میں احد کا دن بھی ہے، جس میں طائف کا دن بھی ہے، جس میں چچا کا کلیجہ چبایا جانا بھی ہے، جس میں ابو لہب کا ایسا ظلم بھی ہے کہ بغل سے پھینک رہا ہے جانور کی اوجڑی اور وہ کھانے کی ہانڈی میں گری، وہ ساری تکلیفیں، وہ دن بھی ہے جب بخار میں تپ رہے ہیں اور جا رہے ہیں دعوت کا کام کرنے کے لیے کہ اے اللہ کی نبی آپ کی تو طبیعت خراب ہے لیکن مجھے پہنچانا ہے۔ وہ سارے دن آپ نے دیکھے ہیں اور ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور مشقت شاقہ کے بعد وہ دن، وہ میسج ہم تک پہنچایا ہے، تو آپ گواہی دے لیں گے۔ اب بات کریں ہمارا اپنی وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ اب بتائیے قرآن ہم تک پہنچ گیا ہے؟ پہنچ گیا ہے کہ نہیں پہنچ گیا ہے؟ پہنچ گیا ہے قرآن ہے آپ لوگ کے گھر میں؟ پہنچ گیا ہے نا؟ پہنچا رہے ہیں اگلوں تک، ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اللہ کا پیغام۔ نبی جیسی مشقت تو اللہ آپ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن مومن اور داعی جیسی مشقت تو ہم لوگ کو لینی چاہیے نا۔ ہم وہ تو نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی نے کیا نا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مجھ سوا مشکل بھی ہے۔ ان لوگوں نے جو رسولوں نے مشقت لی وہ نہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اور نہ ہمارا اس کو بیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے دن کی 24 گھنٹے کا کچھ منٹ بتائیے جس وقت آپ خالص دعوت اور اصلاح کا کام کرتے ہو، پیغام رسانی کا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں نپاک تم 24 گھنٹے میں اتنے گھنٹے یا اتنے منٹ پیغام رسانی کا کام کرتے تھے، تب آپ کی گواہی ہو جائے کہ ہاں ہمارے اور آپ کی، کہ ہم اللہ کے ہم کہہ سکیں کہ اللہ پاک ہم کو جو پیغام ریسیو ہوا تھا ہم نے اس کو حق جانا تھا اور پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ پہنچا رہے ہیں ہمارا، پہنچا رہے ہیں ہمارا۔ اکثر وقت تو یہ فتنہ، دجالی فتنہ، اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن بری چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ باقی جو ہاؤس ہولڈ نپٹاتے ہیں یا پھر پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، اس سب میں اپنا وقت چلا جاتا ہے۔ یہی گواہی لی جائے گی، کتنی سیلری تھی تمہاری دنیا میں، یہ گواہی لی جائے گی، یا یہ پوچھا جائے گا کہ اتنے ہائی ٹیک ایرا میں تھی موبائل کتنا یوز کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ لیا تھا کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ کس بات کی گواہی لی جائے گی؟ پیغام رسانی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ایک بہت بیوٹیفل ریسائٹر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن سنا رہے تھے، سورہ نساء سنا رہے تھے، آیت نمبر 41 پہ پہنچے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت میں سے ہم گواہ بلائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو ان کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ اس ساٹھ پر پہنچنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زہر و قطرہ آنسو جاری تھے، اور ڈر گئے تھے اس بات سے کہ میری امت کیسے گواہی دے گی اور مجھے ان کے خلاف بولنا پڑے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
अल्लाह मैंने इन तक पैगाम पहुंचा दिया था, अब ये अपने अमाल की खुद जिम्मेदार हैं। तो ये गवाही उम्मत के खिलाफ पड़ जाएगी, उम्मत के खिलाफ पड़ जाएगी कि हम अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, हमारे तकलीफ और हमें जो हम फंस जाएंगे, अल्लाह न करे उसके लिए रोए कि मेरी उम्मत कैसे बचाएगी अपने आप को, मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी, ये अपनी करतूतों के आप जिम्मेदार हैं। कैसी गवाही देगी मेरी उम्मत, इसके लिए हमारे नबी रोए। और हम अपनी नजात के लिए नहीं रोते, हम अपनी नजात के लिए नहीं रोते, हम अपना जरा टाइम, एनर्जी, स्किल्स नहीं स्पेयर करते कि फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, इन द वे ऑफ अल्लाह सर्व करें, अपने टाइम से, एनर्जी से, स्किल्स से, अपने सलाहियतों से, अपने माल से नहीं करते हैं स्ट्राइव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, इन द वे ऑफ अल्लाह, नहीं करते। दुनियादारी, दुनिया परस्ती में बिल्कुल से मगन है। देख लो हमारे सुबह से शाम तक का रूटीन देख लो कि इसमें क्या काम होते हैं। इस गवाही को देने की कोई तैयारी है हमारी? हर दिन के 24 घंटे में से आप अपना टाइम कैलकुलेट करिए कि कितना दिन के स्पेंड करने में आप लगा रहे हैं। आपको अल्लाह ने माल दिया है तो कितना उस माल को अल्लाह के दिन के लिए खर्च कर रहे हैं, कितना। रोजाना शॉपिंग होती है मॉल्स में, और अक्सर शॉपिंग 80% शॉपिंग का जो पार्ट होता है वो गैर जरूरी चीजों के लिए होता है, जो जरूरत नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा था इसलिए ले लिया। हम अपने माल को अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए भी तो खर्च कर सकते हैं। हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्ट्रेंथ है और स्किल है। हम हाई सैलरी जॉब सीख करते हैं, खाली हाई सैलरी जॉब जहाँ मिले वहां पे भागे जाते हैं। देखते हैं कहीं दीन की कोई जमात को हमारी कोई जरूरत हो, अपनी स्किल्स को वहां पे खर्च करने का हमारे कोई तगदो है नहीं है। कैसे कमाई देंगे, कैसे हमने पहुंचा दिया था, क्या पहुंचा रहे हैं हम? जो लोग पहुंचा रहे हैं उनका दस्तबाजू क्यों नहीं बन रहे हम? जमात में रह के दीन की खिदमत क्यों नहीं कर रहे हम? कैसे वही इंसान अपने आप को खपा देता है, इसके लिए अपनी औलाद के लिए इन्वेस्ट कर देता है, उसको सींचना, उसको बड़ा करना, उसको ग्रो करना और उसको कुछ मकाम तक पहुंचाना, पूरी अपनी ताकत से, वक्त से लेकर अपने आप को कहें तो कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, पूरा अपने आप को इन्वेस्ट कर देता है अपनी औलाद के अंदर। What will they repay? वही जरूरी नहीं है कि वो आपको आपके बुढ़ापे का सहारा बने, हो सकता है वो आपको ओल्ड एज होम में पटाखा क्या? अगर यही कुव्वत, ये जवानी वाला टाइम, ये ताकत अल्लाह के लिए लगाई होती ना, तो अल्लाह ऐसे सींच कर ऐसा बड़ा करता कि आखिरत में आपको सेट कर देता जन्नत में। लेकिन हम इन्वेस्ट करें अपनी औलाद में, करना है जो करना है, लेकिन अपने टाइम और एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज करके इस गवाही को दे देने के लिए वहां पे भी तो लगाएं, अपने रब के लिए अपने को खपाएं, तो फिर अल्लाह ताला उसका बदला देगा। हो सकता है कुछ माँ बाप को एक टाइम पे ऐसा लगता हो कि हमने अपनी पूरी जवानी इसके अंदर इन्वेस्ट की और आज ये दिन दिखा रहा है, काश हमने अपने रब के लिए अपनी जवानी घुलाई होती तो आज हमारा रब हमारे सहारा तो देता। ये तो सहारा भी नहीं बना दुनिया का, तो आखिरत का तो कोई भी नहीं है, नफसी का आलम होगा। नहीं करते, हम नहीं करते, अपने टाइम एनर्जी से वो काम नहीं करते। तो इस गवाही की तैयारी करें ताकि अल्लाह क्या छुड़ा ले अपने आप को। गिरवी है ना हम अल्लाह क्या अपने अमाल के। सूरह मुद्दस्सिर में कहा कुल्लु नफ्सिन अला रहना, हर एक इंसान अपने नफ्स का रहन है, अपने अमाल का रहन है हर एक नफ्स। तो अपने अमाल को देके हम अपने आप को छुड़ा पाएंगे। गिरवी रखी चीज को छुड़ाते हैं, पहले देते हैं तब छुड़ा पाते हैं ना। अमाल लेकर आइए, अपने को छुड़ाने की तैयारी करिए। ये गवाही देने का जो मौका आएगा ना,
तो रसूल तो प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह पूरी उम्मत के लिए गवाह होगा, लेकिन हम गवाह होंगे दीगर इंसानों के ऊपर, गैर मुस्लिमीन के ऊपर। खाली हमारे पास ड्राइंग रूम मीटिंग्स हैं, टेबल टॉक्स हैं, अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग की ये मशगूलियत होती है कि सिर्फ डिस्कस करते हैं, बैठे हालात ये हैं ऐसा, गवर्नमेंट ऐसी, हालात ये, गवर्नमेंट ऐसी, बस डिस्कस कर रहे होते हैं। ऐसा डिस्कशन होता है जैसे लगता है कि बड़ी फिक्र है मिल्लत की, और डिस्कशन हुआ टाइटर फिश, एक अमल भी मिल्लत के लिए और दीगर इंसानों के लिए, अरे जिनको बुरा कह रहे हो उन तक पैगाम भी पहुंचाया है कभी कि सही ये है, खाली गलत कह रहे हो, जो गलत है उसको सही चीज पहुंचाओ भी, तो पहुंचाने का काम किसी के आमाल नामे में नहीं है, बस खाली गलत कहते हैं, बहुत बहुत डिस्कशंस करते हैं, बहस में बहुत इंटरेस्ट रहता है, बहुत टाइम हालात पे बहस करने में निकाल देते हैं। प्रैक्टिकल टॉक करिए, प्लानिंग क्या है, करना क्या है, बात इतनी सी, फिर एक्शन पे टाइम जाना चाहिए, तो उसकी तैयारी करना है। आगे फिर से कहा फाक़िमु स्सलात वातु ज़कात वअतसिमू बिल्लाह, बस नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, अल्लाह के साथ चिमट जाओ। अभी तो कहा गया था वरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, फिर से कहा गया नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। क्यों? तुम्हें ये जो दावत के बारे में कहा जा रहा है ना, उसकी ताकत पता है कहाँ से मिलेगी? यही अल्लाह के जिक्र से, नमाज से। और जो जंजाल में फंसे हुए हो ना, नहीं निकल पा रहे हो माल के और दुनिया के, वो तभी निकलोगे जब माल को खर्च करो। इसलिए नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, ये दो चीजों में रूह पैदा हो जाए ना, तो बाकी काम तो सब अपने आप ही हो जाएगा। सलाही इमादुद्दीन है, दीन का पिलर है, और ज़कात हुब्बे माल हुब्बे दुनिया को दिल से निकालती है। ये दो काम परफेक्ट कर लो तो फिर बाकी काम बहुत आसान हो जाएंगे। मशक्कत आसानी लेके आती है ना, थोड़ी मशक्कत आएगी, फिर सब चीज आसान हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। तो पहले मशक्कत तो अपने ऊपर लो। मुसलमान समझने को क्या समझते हो, होने को क्या समझते हो कि मुसलमान हो तो मामूली बात है, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। शहादत कहे उल्फत पे कदम रख दिया है। आप पैगाम रसानी करो, पहुंचाओ, हक ये है, बातिल ये है, पहुंचाओ, तबलीग करो, पहुंचाओ। उसमें मशक्कत आएगी, सोसाइटी का डर होगा, बहुतों का डर होगा, घर वाले ही सपोर्ट नहीं करेंगे, नफ्स परेशान करेगा, नफ्स से भी लड़ो, घर वालों से भी लड़ो, समाज से भी लड़ो, मगर हक को नहीं छोड़ो और हक को पहुंचाना भी नहीं छोड़ो। हक को हक कहना, बातिल को बातिल करना दिल जिगर का काम है। वो दिल जिगरे का काम करना है, ताकत तुम्हें मिलेगी सलाम और ज़कात से। वअतसिमू बिल्लाहि, और चिमट जाओ अल्लाह से, चिमट जाओ अल्लाह से। इत्तिसाम माना होता है चिमट जाना, और ये अल्लाह से चिमट जाना है बामाना अल्लाह की किताब से चिमट जाना। सूरह आल इमरान के आयत नंबर 103 में फरमाया वक्तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी के साथ चिमट जाओ तुम सब मिलकर, और फिर ना बनाओ। तो ये सारे जो काम अभी बताए गए हैं, ये सब कुरान से ही तो तुम्हें पता चलेंगे। हब्लुल्लाह के साथ इस्तेसाम करोगे तभी तो तुमसे हो पाएगा। फिर यही मान हो जाएगा तुम चिमट गए अल्लाह से। जितनी मुश्किल आ रही है फिर भी उसी की तरफ भाग के जा रहे हो, उसी की राह में मुश्किल आ रही है उसी से मांग रहे हो। एक बच्चा होता है, माँ एक झापड़ भी मार दे उसको, रोने लगता है, तो भी कोई आग बहाने के लिए बुलाए तो नहीं आता है, वो उसी माँ की गोद में जाके चिमटता है, उसी ने मारा भी है और उसी की गोद में जाके चिमटता है। तो उसी की राह में मुश्किलें आ रही है, उसी से और चिमटो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हुआ मौलाकुम फनिअल मौला व निअमन नसीर, वही तुम्हारा मौला है और क्या ही अच्छा मौला, क्या ही अच्छा मददगार है। मौला का माना होता है कि पुष्ट पना, मददगार, आका, हिमायती,
اور ساتھ ہی ملجا و ماوا جس کی طرف پلٹنا ہے اس معنی میں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مولا ہے, ہمارا پشت پناہ ہے, ہمارا حمایتی, ہمارا ہیلپر ہے, اللہ ہی ہے. اور یہ سب کام کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی دے گا اور وہی کرا لیتا ہے. اور جو اس کام میں لگتا ہے نا اللہ کے دین کی دعوت, وہ اس کا دل گواہ ہے, اس کا رویا رویا گواہ ہے کہ اللہ کی کرائے ہی ہو سکتا ہے اور ایسے نہیں ہو سکتا. انسان اپنی کوشش بھی کرے تو نہیں بھی کامیاب ہو سکتا, جب اللہ چاہتا ہے تو ہی ہوتا ہے. اور کیسے کیسے حالات میں ہو جاتا ہے, ممکن ہو جاتا ہے, یہ سب اللہ پر ہے. تو یہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے, وہی ہمارا ہیلپر ہے. یہ آخری آیت تھی. اب بگننگ کو اینڈ سے تھوڑا سا کنیکٹ کیا جائے. سورہ حج کی بگننگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ یا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. کوئی ہیلپر نہیں روز قیامت, کوئی ہیلپر نہیں. اینڈ ہو رہا ہے, اللہ ہی تمہارا ہیلپر ہے, اللہ ہی تمہارا مولا ہے. سبحان اللہ. اسٹارٹنگ ہو رہی ہے قیامت کے سین سے جہاں کوئی ہیلپر نہیں ہے, کوئی پشت پناہ نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور اینڈ ہو رہا ہے نہیں نہیں اللہ ہے, اللہ تمہارا ہیلپر اور پشت پناہ ہے. اس طرح ہم لوگ یہ سورہ مکمل کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن مجید غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے مطابق ہماری زندگیاں ڈھال دے اور ہمارے اعمال میں وہ ساری چیزیں آ جائیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے, خصوصاً دعوت دین. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیکن موو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ابھی جو سنا ہے اس کو جذب کرنے کے لیے آپ خاموشی کے ساتھ یہ ریسیٹیشن سنیں.
जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो आयत नंबर 77 में एक सजदा है जो स्कॉलर्स में इख्तिलाफ है, लेकिन आप बिल्कुल पसंद करें तो हाँ सजदा तिलावत कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला का आना और सुनना बामकसद रखे और अमल ज़रूर से मुतासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।